العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم. وندب لراجیہ اے لراج الماء ان یؤخر صلاته آخر الوقت فلو صلى بالتیمم فی اول الوقت ثم وجد الماء والوقت باق لا يعيد الصلاة. عزیزان گرامی قدر، گزشتہ سبق میں یہ بات بنیادی طور پر ہم نے سمجھی کہ تیمم کرنے والے شخص کو اتنا پانی ملنا ضروری ہے جس سے وہ اپنی طہارت واجبہ کو انجام دے سکے اور حاصل کر سکے. یعنی اگر حدث اصغر کا شکار ہے تو وضو کر سکے، حدث اکبر میں مبتلا ہے تو غسل کر سکے. کم سے کم اتنا پانی اسے ملے جس سے وضو یا غسل ہو سکے. اس سے کم اگر پانی اسے ملے تو اسے قادر علی الماء نہیں سمجھا جائے گا اور اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا. چنانچہ وضو کے لیے کم سے کم 1 مد پانی ہونا چاہیے، جو اس دور کے وزن کے اعتبار سے 884 گرام .5 یا لیٹر کے اعتبار سے 1 لیٹر 470 ملی لیٹر ہونا چاہیے. 1 لیٹر 470 ملی لیٹر، اتنے پانی سے وضو ہو جائے گا. اور اتنا پانی اگر اس کو مل جائے تو وضو کے لیے تو تیمم ٹوٹ جائے گا. اور غسل کے لیے کم سے کم 1 صاع پانی ہونا چاہیے. 1 صاع جو اس دور کے وزن کے اعتبار سے 3 کلو 538 گرام پانی، 3 کلو 538 گرام پانی. اور لیٹر کے اعتبار سے 1 صاع ہوتا ہے 5 لیٹر 880 ملی لیٹر. 5 لیٹر 880 ملی لیٹر پانی 1 صاع. اتنا اگر پانی اسے مل جائے تو غسل کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اسے غسل کرنا ضروری ہے. دراصل حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے 1 مد اور غسل کے لیے 1 صاع پانی استعمال فرماتے تھے. اس کی صراحت حدیث میں موجود ہے. قال سمعت انسا یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل او کان یغتسل بالصاع الى 5 امداد ویتوضأ بالمد. آپ علیہ السلام 1 صاع سے غسل جنابت فرماتے اور 1 مد سے وضو فرماتے تھے. اس لیے جو مقدار ہے قادر علی الماء ہونے کی وہ آج کے وزن کے اعتبار سے آپ کو بتلا دی گئی ہے. آج کا ہمارا جو سبق ہے وندب لراجیہ، اسے آپ معروف بھی پڑھ سکتے ہیں وندب لراجیہ اے لراج الماء. ہا ضمیر کا مرجع شارح نے آگے متعین کر دیا کہ پانی کے امیدوار کے لیے، جسے پانی کی امید ہے ملنے کی، اس کے لیے مستحب ہے. یہ معروف کا ترجمہ. اور ندیبہ مجہول پڑھتے ہیں تو ترجمہ ہوگا پانی کے امیدوار کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے ان یؤخر صلاته آخر الوقت، کہ وہ اپنی نماز کو اخیر وقت تک مؤخر کرے، اپنی نماز کو اخیر وقت تک مؤخر کرے. جیسا کہ آپ یہ بات واضح طور پر جانتے ہیں کہ ہر نماز کا ایک اول وقت، ایک اوسط وقت، درمیانی وقت اور ایک آخر وقت ہوتا ہے. کہ اگر اس کے اخیر وقت تک میں اگر نماز نہ پڑھی تو نماز قضا ہو جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے. تو ایسا شخص
جو تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے، قدرت نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنے کی بجائے اخیر وقت تک پانی کا انتظار کر لے، تاکہ اکمل الطہارتین وضو کے ذریعے کامل طریقے سے وہ نماز کو ادا کر سکے۔ جس طریقے سے ایک آدمی وہ ہے جس کی جماعت چھوٹ جائے، تب وہ وقت موجود ہے تو اکیلے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، فریضہ وقت اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نماز کو مؤخر کرے اس گمان میں اور اس خیال سے کہ کہیں اور جگہ پر اس کو جماعت مل جائے، تو ایسا کرنا اس کے لیے مستحب ہوگا، اس لیے کہ اکمل طریقے سے با جماعت نماز کو ادا کرنا یہ بہرحال اکیلے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے شخصوں کے لیے۔ اسی طریقے سے ایسے شخصوں کو پانی کا انتظار اخیر وقت تک کرنا چاہیے، لیکن یہ چیز اس کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عاجزی اس کی متحقق ہے، فی الوقت فی الحال اس کی یہ عاجزی موجود ہے، متحقق ہے، اس لیے اس کے لیے پانی کا انتظار اخیر وقت تک کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اسی کو فرمایا ان یؤخر صلاۃ آخر الوقت فلو صلی بالتیمم فی اول الوقت ثم وجد الماء والوقت باق لا یعید الصلاۃ۔ یہ حتیٰ سے مصنف نے تفریعی مسئلہ پیش فرمایا کہ تاخیر مؤخر کرنا نماز کو آخر وقت تک ایسے شخصوں کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر اس نے تیمم کر کے نماز اول وقت میں پڑھ لی، پھر پانی پایا نماز پڑھنے کے بعد اور وقت تو ابھی باقی ہے، لا یعید الصلاۃ، وہ نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ یہاں پر فی الوقت جو فرمایا کہ وقت میں پانی اسے مل گیا، اس سے غرض وقت کے بعد یاد آنا مستثنی نہیں ہے۔ لا یعید الصلاۃ کا حکم دونوں صورت میں رہے گا۔ اس لیے کہ اس نے اول وقت میں جب تیمم کے ذریعے نماز پڑھ لی، وہی اس کے ذمے لازم اور ضروری تھا۔ اس لیے وقت میں پانی ملے یا وقت نکلنے کے بعد پانی ملے، دونوں صورت میں اس پر اعادہ صلاۃ، نماز کا اعادہ لازم اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ تاخیر کرنا یہ اس کے لیے مستحب تھا، واجب نہیں تھا۔ اب کتنی مقدار پانی دور ہو تو پانی کی تلاش اس کے ذمے واجب اور ضروری ہوتی ہے؟ کتنی دوری پر پانی ہو تو اس کے ذمے اس کی تلاش واجب اور ضروری ہوتی ہے؟ آگے اس مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ پیش فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیے، انسان کی دو حالتیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان آبادی میں ہو تو آبادی میں پانی کے ملنے کا چونکہ غالب گمان ہوتا ہے، اس لیے پانی کا تلاش کرنا اس کے ذمے واجب اور ضروری ہے۔ اور بیابان اور صحرا میں اگر وہ موجود ہے اور پانی ملنے کی کوئی علامت بھی نہیں ہے، غالب گمان اس کا یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پانی تلاش کرنا
اور اس کے لیے نماز کو مؤخر کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ تلاش کرے تو اچھا ہے۔ آبادیوں میں چونکہ پانی مل جاتا ہے، اور پانی کے ہونا آبادی میں اگر ہے تو اس پر طلب اس لیے واجب اور ضروری ہے شریعت میں کہ اس وقت جب تک وہ طلب نہیں کرے گا اس کی حقیقی عاجزی متحقق نہیں ہوگی۔ اس لیے بالاتفاق آبادی میں اگر پانی تلاش کرنے کا مسئلہ ہے تو واجب اور ضروری ہے، کیونکہ عموماً پانی مل جاتا ہے، اور طلب اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کی عاجزی متحقق ہو۔ اور اگر وہ شخص صحرا میں اور بیاباں میں اور جنگل میں ہے اور اس کا غالب گمان یہ ہے کہ پانی قریب نہیں ہے تو اس پر طلب بھی واجب نہیں ہے، بلکہ طلب کرنا مستحب ہے۔ اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہے صحرا میں کہ پانی قریب میں موجود ہے، جیسے کہ علامتوں سے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، پرندوں کا گھومنا پھرنا، کسی سمت سے ٹھنڈی ہوا کا آنا، پرندوں کی قریب سے چہچہاٹ کی آواز کا آنا، یہ سب علامات ہوتی ہے کسی جگہ پانی کے ہونے کی۔ تو اگر غالب گمان یہ ہے کہ پانی قریب ہے تو صحرا اور بیاباں میں بھی اس پر پانی کا طلب کرنا واجب ہے، تاکہ یہ ظن، کیونکہ شریعت میں ظن غالب گمان شریعت نے اس کا اعتبار کیا ہے، اسے معتبر مانا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس نے پانی طلب نہیں کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، اس کے بعد اس نے طلب کیا پانی، یعنی تلاش کیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لینے کے بعد پانی کی تلاش جاری کیا اور اسے نہیں پایا، تو طرفین کے نزدیک اس کے ذمے اعادہ واجب ہے، اعادہ صلاۃ اس کی ذمہ داری ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعادہ واجب نہیں ہے۔ اس اختلاف کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بیان کیا ہے، فرمایا وَيَجِبُ طَلَبُهُ قَدْرَ غَلْوَةٍ لَوْ ظَنَّهُ قَرِيبًا، ایسے شخص کے لیے، فاقد الماء کے لیے پانی کو تلاش کرنا ایک غلوہ کی مقدار واجب اور ضروری ہے۔ لَوْ ظَنَّهُ قَرِيبًا، اگر اس کا گمان یہ ہے کہ پانی قریب ہے تو، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر قریب ہونے کا گمان نہیں ہے، فلا اے فلا یجب، تو پھر پانی کی تلاش اس کے لیے واجب اور ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ کہا، اگر اس نے پانی تلاش کیے بغیر تیمم سے نماز پڑھ لی، پھر پانی تلاش کیا اور پانی نہیں پایا تو نماز کا اعادہ ہے طرفین کے نزدیک۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اعادہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر تلاش کرنے کے بعد پانی اسے مل گیا تو بالاتفاق اعادہ کرے گا، بالاتفاق اعادہ کرے گا۔ اب یہاں کہا کہ ایک غلوہ کی مقدار پانی کی تلاش کرے، ایک میل دور نہ جائے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک میل دور جانے میں ساتھیوں سے بچھڑ جانے اور قافلے سے جدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جب معلوم ہے کہ پانی ایک میل دور ہے تو ایک میل تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیمم اس کے لیے مباح اور جائز ہے، صرف ایک غلوہ پانی کی تلاش کرے، پانی مل جائے تو وضو کر لے ورنہ تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ ایک غلوہ کی مقدار، اس کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، انہ کان یکون فی السفر
فتحضره الصلاة والماء منه على غلوة أو غلوتين ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه۔ اب یہ غلوہ ہمارے آج کے وزن کے اعتبار سے کتنا ہوتا ہے؟ در مختار میں ہے کہ غلوہ 300 ہاتھ کا ہوتا ہے۔ یہاں بھی مصنف نے فرمایا شارح وقائن الغلوۃ مقدار 300 ذراع الی 400، 300 سے 400 ہاتھ، 300 سے 400 ہاتھ کی مقدار ایک غلوہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا، ایک ہاتھ 18 انچ کا یا آدھے گز کا ہوتا ہے، اس حساب سے 300 ہاتھ 150 گز ہوا، تو ایک غلوہ 150 گز کا ہوا، اور میٹر کے حساب سے ایک غلوہ 137.160 میٹر کا ہوگا۔ 137 میٹر پوائنٹ 160 یعنی سینٹی میٹر کا ہوگا۔ گویا 150 گز کی تلاش واجب ہے اس کے لیے، یا اس کو کہوں گے 137 میٹر پوائنٹ 160 سینٹی میٹر پانی کی تلاش، جسے ایک غلوہ کہا جا رہا ہے، اس کے ذمہ واجب اور ضروری ہے اگر اسے پانی کے قریب ہونے کا گمان ہو تو۔ اور یہ بات بھی اس وقت ہے جب وہ بیاباں میں ہو اور جنگل میں ہو اور پانی کے قریب ہونے کا گمان ہو، اور اگر پانی کے قریب ہونے کا غالب گمان نہیں ہے اس سے، تو پھر تلاش اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ وعن ابی یوسف انه اذا كان الماء بحيث لو ذهب اليه وتوزع تذهب القافلة وتغيب عن بصره كان بعيدا جاز له التيمم۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بڑی آسان بات یہ آ گئی کہ پانی اگر جنگل میں ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں تک جائے گا اور وضو کرے گا، تذهب القافلة، تو قافلہ چلا جائے گا، ساتھی بچھڑ جائیں گے اور ساتھیوں کی نگاہوں سے تغیب عن بصره، وہ اوجھل ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، کانا بعیداً، تو ایسی صورت میں پانی کو بعید مانا جائے گا، دور مانا جائے گا، یعنی اس کے لیے تیمم کرنا، تیمم کر کے نماز پڑھنا مباح ہے، اس لیے کہ ایسی صورت میں جو مصیبت درپیش ہے پانی کے لیے جانے کے لیے اور پانی کو حاصل کرنے کے لیے، وہ بڑی ہے، اس لیے اس بڑی مصیبت سے اپنے آپ کو بچائے، ساتھیوں سے دور ہونا اور قافلے کا جدا ہو جانا، اس لیے کہ اس میں جان کا خطرہ ہے۔ اکیلا رہ جانے کی صورت میں کسی دشمن کی طرف سے یا جنگل کے درندوں کی طرف سے اپنی جان کا خطرہ ہے، اور یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے اور جنگل میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالے، تو ایسے شخصوں کے حق میں پانی کو بعید مانا جائے گا اور اس کے لیے تیمم مباح ہوگا۔ اسی لیے قال صاحب المحیط ھذا حسن جدا، صاحب محیط کہتے ہیں کہ یہ بات بڑی عمدہ اور بڑی بہتر ہے۔ یہ بات عمدہ اور بہتر اس لیے ہے، اس میں حرج کو دور کرنا ہے، یہ دافع حرج ہے اور مشقت کو دور کرنے والی بات ہے۔ صحرا کے اندر اس طرح کسی اکیلے شخصوں کا رہنا اور ساتھیوں سے بچھڑ جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، خاص طور پر کمزور لوگوں کے لیے یہ بات زیادہ جو ہے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ بات حسن ہے کہ اس میں حرج کو دور کیا گیا ہے، اور شریعت میں تیمم کو مباح اور جائز اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان پر حرج اور تنگی نہ آئے۔ آگے والا مسئلہ ہے وَلَوْ نَسِيَهُ مُسَافِرٌ فِي رَحْلِهِ وَصَلَّى مُتَيَمِّمًا ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي الْوَقْتِ لَمْ يُعِدْ إِلَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى۔ مسافر آدمی اگر کجاوے میں پانی بھول جائے اور اسے پھر بعد میں یاد آئے، وقت کے اندر یاد آئے یا وقت نکل جانے کے بعد آئے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیا، اب وہ اعادہ صلاۃ کرے گا یا نہیں کرے گا، اس سلسلے میں ہمارے ائمہ کا اختلاف شارح وقایہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اس صورت مسئلہ کو
اور اس میں موجود بین الائمہ جو اختلاف ہے اسے ہم دلائل کے ساتھ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.